بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعائیں کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، شعبان المکرم کا یہ ماہ مکرم ہے، اس میں بہت ساری بزرگ ہستیوں کے ایام ولادت بھی ہیں اور ایام وصال بھی۔ ان میں سے ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا تھا۔ آج ایک عظیم ہستی بر صغیر کی اور عالم اسلام کی سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم روحانی پیشوا، مسلمانان اہل سنت عالم اسلام کے عظیم رہنما حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم ذکر خیر کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث نجات بنائے۔ زنگرن قدر، سب سے پہلی بات جو میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نہ جانے ہمارے اندر یہ تنگ نظری، یہ تعصب کہاں سے گھس آیا۔ یہ میں کہوں گا کہاں سے گھس آیا۔ یہ صوفیاء کی تعلیم نہیں تھی۔ یعنی بعض لوگ، میں سب کا نہیں کہتا ہوں، بعض لوگ قادری ہیں تو وہ چشتیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، نقش بندیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، سوروردیوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ بعض وہ ہیں جو چشتی کہلاتے ہیں، وہ قادریوں کو اچھا نہیں سمجھتے، نقش بندیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، سوروردیوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اسی طرح سارے سلسلوں میں کچھ لوگ موجود ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، وہ قادری ہوں، وہ چشتی ہوں، نقش بندی ہوں، سہروردی ہوں، یہ سب ہمارے ہیں۔ کن کے؟ اونچی بول دیں نا، سب ہمارے ہیں۔ ہم ان سب کے نوکر ہیں، ہم ان سب کے خادم ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ سب ایک ہی چراغ کی روشن کرنیں ہیں، ایک ہی چراغ کی روشن کرنیں ہیں۔ وہ چراغ میرے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں رب کریم نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ روشن سورج بنا کر بھیجا، یہ نہیں فرمایا۔ چراغ کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ سورج سے کوئی دوسرا سورج نہیں جلایا جا سکتا، لیکن چراغ کی خاصیت یہ ہوتی ہے
اس ایک چراغ سے اگر آپ کروڑوں چراغ بھی جلا لیں تو اس کی روشنی میں کمی نہیں آتی اور چراغ پہ چراغ جلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سراجا منیرا، اے بابو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ پھر تھوڑی یہ بھی غلط فہمی دور کر دیں، کچھ لوگ جن کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ قادریوں کا طریقہ اور ہے جی، چشتیوں کا اور ہے جی، نقش بندیوں کا اور ہے جی، سہروردیوں کا اور ہے، اور یہی بات قابل غور ہے، یہی بات اونچی تو بولے نا میرے ساتھ، قابل غور ہے۔ جو تجھے اور نظر آتی ہے نا وہ اور نہیں ہے، وہ سب ایک ہی ہے، سب ایک ہی ہے۔ مثلا روشنی یہ جل رہی ہے نا لائٹیں، اب یہ سامنے بڑی لائٹ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر جو راڈ لگا ہوا ہے وہ وائٹ کلر میں ہے، کس میں ہے؟ وائٹ کلر میں ہے، تو روشنی ہمارے پاس وائٹ ہی آئے گی، روشنی ہمارے پاس وائٹ ہی آئے گی، سفید ہی آئے گی۔ اگر آپ اس کو بدل کر اس کی جگہ یلو کلر کا راڈ لگا دیتے ہیں، شیشہ آگے یلو کلر کا لگا دیتے ہیں، بلو کلر کا لگا دیتے ہیں، گرین کا لگا دیتے ہیں، جس کلر کا آپ راڈ لگا دیں گے، شیشہ لگا دیں گے آگے، تو روشنی اسی کلر کی آگے آئے گی، آگے اسی کلر کی آئے گی۔ لیکن پیچھے روشنی جو ہے، روشنی کا اپنا کلر کیا ہے؟ روشنی تو خود تو سفید ہے نا، روشن ہے نا، اس کا اپنا تو کوئی کلر نہیں ہے نا، اپنا کوئی کلر نہیں، اس کا ایک ہی کلر ہے بس۔ آگے جس جس پر پڑتی ہے، جیسا جیسا آئینہ ہوتا ہے، جیسا جیسا شیشہ ہوتا ہے، ویسا ہی آگے رنگ نظر آتا ہے، ویسا ہی آگے رنگ نظر آتا ہے۔ چراغ میرے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چراغ میرے مصطفیٰ ہیں۔ وہ روشنی شیخ عبد القادر جیلانی پر پڑی تو قادری رنگ بن کر چمکی، قادری رنگ بن کر چمکی۔ وہ روشنی خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی، خواجہ عبداللہ چشتی پر پڑی، خواجہ عثمان ہارونی چشتی پر پڑی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو وہ چشتی رنگ بن کر آگے آئی۔ خواجہ نقش بند پر پڑی تو وہ نقش بندی رنگ بن کر آگے آئی، اور خواجہ سہرورد پر پڑی تو سہروردی رنگ بن کر آئی۔ ارے رنگ ان کے اپنے اپنے ہیں، چراغ ایک ہی ہے، چراغ ایک ہی ہے، روشنی ایک ہی ہے، اور وہ روشنی میرے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس سے بڑا اور نقصان کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا، یہ میں حقیقی باتیں بھی کہہ رہا ہوں اور کچھ تلخ حقائق بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں اور جو نظر آتا ہے، اور آپ بھی اس میں میرے ساتھ شامل ہوں گے، تائید کریں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان سلسلوں میں محدود کر کے رکھ دیا۔ مثلا اگر میرا تعلق قادری سلسلے سے ہے تو میں سلسلہ قادری کے بزرگ کا ذکر تو کروں گا، ان کا عرس تو مناؤں گا، ان کا یوم تو مناؤں گا، لیکن چشتی سلسلے کے بزرگ کا نہیں مناؤں گا، نقشبندی سلسلے کے بزرگ کا نہیں مناؤں گا، سہروردی سلسلے کے بزرگ کا نہیں مناؤں گا، ان کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ آخر یہ تنگ نظری ہمارے اندر آئی کہاں سے؟ یہ تنگ نظری ہمارے اندر آئی کہاں سے؟ کیا یہ تعلیم صوفیاء کرام کی ہے؟ کیا یہ تعلیم اولیاء کرام کی ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت کرو، ایک دوسرے کے قریب نہ جاؤ، ایک دوسرے کا ذکر نہ کرو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس عظیم شخصیت کا آج میں ذکر کرنے لگا ہوں، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں آپ یہ کون تھے؟ یہ فاروقی ہیں۔ کون ہے؟ اونچی بول دے نا، فاروقی ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں۔ 28ویں 29ویں پشت کے اندر آپ کا سلسلہ جا کر سیدنا فاروق اعظم سے ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جا کر ملتا ہے، فاروقی ہیں۔ اور پہلا سلسلہ بیعت ان کا وہ سلسلہ قادری ہے۔ کون سا ہے؟ اونچی بولے نا، سلسلہ قادری ہے۔
پھر آپ سلسلہ چشتی میں بیعت ہوئے. سلسلہ چشتیہ کا فیضان ان کو گھر سے ملا، چونکہ ان کے جو والد ہیں حضرت خواجہ عبد الاحد چشتی رحمۃ اللہ، وہ چشتی تھے، سلسلہ چشتیہ سے تعلق تھا. یہ چشتی سلسلے کا فیضان ان کو وہاں سے ملا، پھر سہروردی سلسلے کا فیضان ملا، اور آخر میں آ کر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو ان کے مرید بنے، بلکہ مراد بن گئے، اور مراد بن کر سلسلہ نقش بندیہ کو عروج بخشا. یہ تو چاروں سلسلوں کا فیض ہے نا ان کے پاس، چاروں سلسلوں کا فیض ہے ان کے پاس. تو ہمارے بزرگ تو چاروں سلسلوں کے پاس جاتے تھے نا، چاروں سلسلوں کے اولیاء کرام کا احترام کرتے تھے، ان سے تعلق رکھتے تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے، ان کی بارگاہ میں جا کر بیٹھتے تھے، ان کی باتوں کو سنتے تھے، ان سے فیض حاصل کیا کرتے تھے. ہم نے کیوں اپنے آپ کو محدود کر لیا؟ آپ دیکھیں گرد و نواح میں دیکھیں، ہر ایک نے اپنے سلسلے کا ایک جماعت، ایک تنظیم تو بنا رکھی ہے. اس تنظیم کو یہ مجال نہیں ہوتی ہے کہ وہ نقشبندی سلسلے کی ذکر کر لیں، قادری سلسلے کا ذکر کر لیں، چشتی سلسلے کا ذکر کر لیں، سہروردی سلسلے کا ذکر کر لیں، ان کے بزرگوں کا ایام منائیں. صرف اپنے سلسلے کے بزرگوں کا یوم منائیں گے، باقیوں کا تذکرہ نہیں کرتے. آخر یہ ستم ظریفی کیوں؟ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں جاتی ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیوں ہم ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں؟ کیا ان کا قصور یہی تھا کہ انہوں نے نہ اپنا دیکھا نہ غیر دیکھا؟ انہوں نے سب کو ایک جیسا فیض بخشا، سب کو ایک جیسا فیض بخشا، سب کی رہنمائی فرمائی. لہذا عقیدت اپنے سلسلے سے ضرور رکھیے، مگر تمام سلاسل کے بزرگوں کا ذکر کیجیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے تعلق رکھیے. میرا سلسلہ چونکہ تعلق چشتی سلسلے سے ہے، اور خلافت مجھے چاروں سلسلوں میں عطا ہے، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی. بنیادی سلسلہ میرا جو ہے وہ چشتی ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ قبلہ عالم، خواجہ نور المہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میرا تعلق. لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں کیا کہ خواجہ نقش بند کا ذکر نہ کروں، مجدد الف ثانی کا ذکر نہ کروں، حضرت خواجہ سہرورد کا ذکر نہ کروں. میں تمام بزرگوں کا ذکر کرتا ہوں اور ان سے عقیدت رکھتا ہوں، اور یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اس خول سے نکلیے اور سارے بزرگوں کا احترام کیجیے، ان سب کا ذکر کیجیے. جب جب ان کے ایام آئے تو اپنی اپنی تنظیم کے پلیٹ فارموں پر ان سب کے ایام منائیے، ان سب کا ذکر کیجیے. 14 شوال المکرم حضرت خواجہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت 14 شوال المکرم 971 ہجری کے اندر آپ پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ خصوصی مقام عطا فرمایا تھا جن کی پیشین گوئی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دی تھی. فرمایا میرے بعد ایک شخص آئے گا جسے صلہ کہا جائے گا، جسے صلہ کہا جائے گا، اور وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دے گا، بھٹکے ہوئے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دے گا. اور پھر اس بات کی تصدیق خواجہ حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے الفاظ سے بھی ہوتی. مکتوبات شریف جلد اول کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مقام صلہ عطا کیا ہے، مقام صلہ عطا کیا ہے کہ میں نے مختلف طبقات کے لوگوں کو جوڑ دیا، ان کا تعلق اللہ سے قائم کر دیا ہے. تو یہ 1000 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے. الف ثانی ان کو کس لیے کہتے ہیں؟ مجدد الف ثانی. الف 1000 کو کہتے ہیں، ثانی دوسرا 1000 جب شروع ہو جاتا ہے، یعنی دوسرے 1000 کے مجدد. 1000 سال میں ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے، ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد اس امت میں آتا رہے گا قیامت تک. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ پوری روئے زمین کے لیے صرف ایک مجدد نہیں ہوتا ہے، ہر علاقے کے لیے اپنا اپنا ایک مجدد ہوتا ہے. مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی تعریف فرمایا میری امت میں سے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں اور ہر صدی کے شروع میں، یعنی وہ شخصیت ایسی ہوگی جو صدی کا آخر بھی پائے گی اور صدی کا شروع بھی پائے گی، یعنی گزشتہ صدی کا آخری زمانہ اور آنے والی صدی کے ابتدائی جو زمانے ہیں، سال ہیں، وہ بھی وہ پائے گی. اور اللہ نے اس کو شہرت دوام حاصل کی ہوگی، شہرت حاصل ہوگی، اسے علوم کے اندر اسے مہارت حاصل ہوگی، اور وہ آ کر اللہ کے دین کے اندر جو بگاڑ پیدا کر رکھا ہوگا لوگوں نے، وہ اس کی اصلاح کر دے گی.
یعنی وہ ہر علاقے کے اندر آئیں گے۔ اس لیے مختلف صدیوں میں مختلف مجدد دین کا جب آپ ذکر سنتے ہیں تو لوگ ذہنوں میں غلط فہمی بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جی مجدد تو ایک ہوتا ہے نا جی، تو پھر اتنے مجدد کیسے آ گئے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ مثلا ہم 14ویں صدی میں دیکھتے ہیں برِ صغیر کے اندر 2 مجددین کا عظیم تذکرہ ملتا ہے اور دونوں ہم اثر ہیں۔ بعض نے کا ملاقات ہوئی آپس میں، بعض نے کا ملاقات نہیں ہوئی۔ ان میں ایک مجدد اہل سنت، امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے مجدد تاجدار گولڈا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب یہ دونوں ہم اثر بھی ہیں اور دونوں کو بزرگان دین نے مجدد قرار دیا کہ یہ مجدد دین ہے۔ اب کوئی کہے جناب ایک زمانے میں نہیں ہو سکتے، جناب والا بات یہ ہے کہ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ہند کے بریلی شہر کے اندر رہتے تھے اور پیر مہر علی شاہ صاحب پنجاب کے گولڈا شہر میں رہتے تھے، اس لیے فاصلہ تو ہے ان کے اندر۔ وہ اس ایریے میں تجدید کرتے رہے، یہ اس ایریے میں تجدید کرتے رہے۔ انہوں نے تمام گستاخوں کے منہ بند کر دیے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے منہ بند کر کے رکھ دیے، منہ بند کر کے رکھ دیے۔ اس لیے آپ کنویں کے مینڈک مت بنیے، اسلام ایک سمندر ہے، اس سمندر میں آئیے کہ سمندر کتنے وسیع ہے۔ کنویں کے مینڈک پر مجھے بات یاد آئی، وہ چھوٹا سا تھا تو میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، مولانا روم نے اس کو مشن شریف کے اندر بھی لکھا اور دیگر کتابوں کے اندر بھی میں نے پڑھا کہ ایک سمندر کا مینڈک، چلیے بات آ گئی نا میں سنا دیتا ہوں نا، شاید کسی کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ ایک سمندر کا مینڈک بیچارہ بھٹک گیا، سمندر سے نکلا بھٹک گیا، اب وہ پانی ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں مجھے پانی مل جائے۔ اس نے ایک جگہ دیکھا، اسے کنواں نظر آیا، اس نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی۔ کنویں کے اندر صدیوں پہلے ہمارے بزرگوں نے کیسی مثالیں دے کر، واقعات بیان کر کے ہمیں کتنے بڑے حقائق آسانی سے سمجھا دیے، ذرا غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں وہ جب اس کے اندر گرا نا تو جو کنویں کا مینڈک تھا نا وہ ٹٹر کرتا ہوا آگے آیا اس کے پاس، کہنے لگا بھائی کہاں سے آئے ہو، ہیں کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جب اجنبی تھا، وہ اس کا گھر تھا کنواں، یہ باہر سے آیا تھا، اس نے بڑے سہمے ہوئے انداز میں کہا بھائی میں سمندر سے آیا ہوں، میں اونچی بول دے نا، سمندر سے آیا ہوں۔ آگے سے وہ پوچھتا تیرا سمندر کتنے بڑا ہے، تیرا سمندر کتنے بڑا ہے؟ تو سمندر کا مینڈک جو تھا وہ کہتا ہے میرا سمندر تو بہت بڑا ہے۔ کنویں کے مینڈک نے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی، ٹر ٹر کرتے ہوئے ایسے چھوٹی سی لکیر کھینچی، کہا اتنے بڑا ہوگا ہے جی، اتنے بڑا ہوگا تیرا سمندر؟ اس نے کہا نہیں بھائی اس سے بھی بڑا ہے میرا سمندر۔ اس نے پھر ٹانگ اٹھائی، ایک لکیر اور کھینچی، کنویں کے اندر محدود کر رہا ہے سمندر کو، بات کو سمجھیے گا، اور کنویں کے اندر حدود اربع بتا رہا ہے سمندر کی۔ کون؟ کنویں کا مینڈک۔ کس کا مینڈک؟ کنویں کا مینڈک۔ اور وہ بیچارے سمندر کے مینڈک کو مجبور کر رہا ہے کہ اتنا مان لو، اتنا مان لو۔ اب وہ سمندر کا مینڈک کہتا ہے وہ اس سے بھی بڑا۔ وہ پھر چکر 3-4 جب اس نے چکر لگا لیا، بالآخر غصے میں آ گیا، غصے میں آ کر ٹر کی پورے کنویں کا چکر لگایا، کہا سن اس سے بڑا تیرا سمندر ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا تیرا سمندر، اونچی تو بولے نا۔ سمندر کا مینڈک بیچارہ اس کو دیکھتا رہ گیا حسرت کی نگاہ سے کہ میں اسے سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں، اسے بتاؤں تو کیسے بتاؤں، اس لیے کہ اس نے کبھی سمندر دیکھا، اگر دیکھ لیتا تو ایسا، اونچی تو بولے نا، ایسا نہ کہتا۔ اس نے بس اتنا جواب دیا، اس نے کہا بھائی سنو، تیرا کنواں تجھے مبارک، میرا جو سمندر ہے نا جہاں سے میں آیا ہوں، تیرے کروڑوں اربوں کنویں بھی مل جائیں تو میرا سمندر اس سے بھی وسیع ہے، میرا سمندر اس سے بھی وسیع ہے۔ یہ کنویں کے مینڈک بننے والے کوئی ادھر سے ٹر کرتا ہے، کوئی ادھر سے کرتا ہے، کہتے ہیں اسلام اتنا ہے، شریعت کے مسائل اتنا ہے جو ہمارے پاس ہیں، بس یہی ہیں۔ ارے سمندر تیرے کنویں کا محتاج، اسلام تیرے کنویں کا محتاج نہیں
ہے، اسلام ایک وسیع سمندر ہے، اس کے اندر حبشی بھی آئے، اس کے اندر ایرانی بھی آئے، اس کے اندر عجمی بھی آئے، اس کے اندر عربی بھی آئے، اس کے اندر کالے بھی آئے، اس کے اندر گورے بھی آئے، اس کے اندر سردار بھی آئے، اس کے اندر غریب بھی آئے، اس کے اندر وڈیرے بھی آئے، اس کے اندر مزیرے بھی آئے، اس کے اندر مزدور محنت کش بھی آئے۔ جانتے ہو پھر عظمت کسے ملی؟ جب مکہ فتح ہوتا ہے، ہر سردار مکہ کی خواہش یہ تھی، سردار مدینہ کی خواہش یہ تھی کہ آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا موقع مجھے مل جائے۔ یہ بڑی سعادت کی بات تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھتی ہے تو آپ بولتے فرماتے این ابن بلال، این ابن بلال، اے لوگو بلال کہاں ہے؟ این بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ کون؟ اونچی تو بولے نا، بلال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ۔ جانتے ہو یہ کون تھے؟ یہ غلام تھے، نسل در نسل بکتے چلے آئے تھے، نسل در نسل بکتے چلے آئے تھے، لیکن جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے انہیں عزتیں عطا فرما دی، انہیں بلندیاں عطا فرما دی۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان کہو، اور نہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اذان مل گئی، اذان کا حکم مل گیا نا، اذان بھی عطا ہو گئی، اذن بھی عطا ہو گیا، جاؤ کعبے کی چھت پر اذان پڑھو۔ بلال چاہتے تو جا کر اذان پڑھ دیتے۔ اذان ہمیں بھی ملی ہے، نماز ہمیں بھی ملی ہے، قرآن ہمیں بھی ملا ہے، حدیث ہمیں بھی ملی ہے، حلال و حرام کے احکام ہمیں بھی ملے ہیں۔ پھر بلال نے پیغام دیا کہ یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، کیوں ان کو یہ مقام ملا ذرا سنیے گا۔ اوپر کھڑے ہو گئے، اب کھڑے ہوئے، اذان نہیں دے رہے، اذان نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ عرض کی آقا ایک پریشانی ہے۔ فرمایا بلال کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں مدینۃ المنورہ میں اذان دیتا تھا نا تو سامنے آپ کا حجرہ ہوتا، اس کی طرف رخ کرتا، دیدار کرتا، اور پھر سامنے کعبۃ اللہ کی رخ کر لیتا اور میں اذان دیا کرتا تھا۔ آج کعبے کی چھت پر کھڑا ہوں، کعبہ میرے قدموں کے نیچے ہے، آقا رخ کروں تو کدھر کروں؟ چہرہ کروں؟ اونچی بولے نا۔ قرآن بھی مل گیا ہے، اذان بھی مل گئی ہے، نماز بھی مل گئی ہے، روزہ بھی مل گیا ہے، حج بھی مل گیا، زکوٰۃ بھی مل گئی، کعبۃ اللہ بھی مل گیا، عظمت اتنے ہوئی کعبہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، پھر بھی اذان نہیں پڑھتے ہیں۔ آقا میں اذان پڑھوں تو کیسے؟ کیا مقصد؟ آقا پہلے اذان پڑھتا تھا تو سامنے آپ ہوتے تھے اور رخ کعبہ کی طرف میں کر لیا کرتا تھا۔ فرمایا بلال گھبرا مت، جہاں تجھے کچھ سجھائی نہ دے تو پھر ایسا کر رخ ہماری طرف کر لے، اذان پڑھنا شروع کر دے، رخ ہماری طرف کر دے اور اذان پڑھنا شروع کر دے۔ بلال حبشی نے آقا کی طرف رخ کیا اور اذان پڑھنا شروع کر دی۔ یہ بلال نے پیغام دیا، مقام چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شرف چاہتے ہو، بلندگی چاہتے ہو، بلند پائیگی چاہتے ہو تو پھر مصطفیٰ کو اپنا قبلہ بنا لو، اپنی توجہات کا قبلہ بنا لو، ان سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ یہی آج کی شخصیت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام تھا۔ آپ مکتبہ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اے لوگو میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں۔ مکتبہ شریف میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگو میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے، وہ میرے محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام ایسے نہیں ملا تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے شب و روز اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیے۔ 17 سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ نے تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا، یعنی 17 سال کی عمر میں آپ 2 سے 3 کتابیں لکھ چکے تھے اور بڑی علمی کتابیں آپ نے لکھی، اور وہ دور اکبر کا دور تھا۔ کس کا؟ اونچی بول دینا۔ جلال الدین اکبر
جلال الدین اکبر. جلال الدین اکبر کی زندگی کے 3 ادوار ہیں. میں ان کو 3 ادوار میں مختصر کر کے, تفصیل تو وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس یہاں کہ میں تفصیل بیان کروں. 3 ادوار ہیں اس کے. پہلا جو اس کا دور ہے, بڑا عقیدت مند, سچا مسلمان, پکا کٹر سنی, صوفیاء کرام سے عقیدت رکھنے والا, علماء کرام کے احترام کرنے والا. بلکہ یہ کھڑا ہوتا تھا جب کوئی عالم دین آتا تو یہ اس کی جوتیاں سیدھی کیا کرتا تھا, شہنشاہ ہونے کے باوجود. وہ عقیدت جو اس کو وراثت میں ملی تھی نا, وہ چلی آ رہی تھی. اس کا 10 سے 20 سال کا دور ایسے گزرتا ہے عقیدت کے اندر. دوسرا دور اس کا یہ آتا ہے کہ اس کے اندر الحاد آ جاتا ہے, شروع ہو جاتا ہے. ہندو عورتوں سے یہ شادی کرتا ہے, بدھزم کی عورتوں سے یہ شادی کرتا ہے. مختلف عورتیں مذاہب کی اس کے گھر میں آ جاتی ہیں. پھر مختلف لوگوں سے اس کا آنا جانا ہو جاتا ہے. جب دربار میں وہ قربت حاصل کر لیتے ہیں تو اکبر کے اندر الحاد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ پھر نہ اللہ کو مانتا ہے, نہ نماز کو مانتا ہے, نہ روزے کو مانتا ہے, نہ زکوٰۃ کو مانتا ہے. وہ اپنی ایک لے میں چل پڑتا ہے اور اپنا ایک سلسلہ شروع کر دیتا ہے. تیسرا دور, اس میں پھر بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ خوف تھا, یعنی اسلام کے متعلق, اللہ کے متعلق. لیکن تیسرا دور اس کا جو شروع ہوتا ہے وہ بالکل ہی بے دین ہو جاتا ہے. اب ایک جو اس کے درباری مولوی تھے, کون؟ دعا کرو اللہ ہمیں درباری مولویوں سے بچائے, ہمیں حکمران کے درباری مولویوں سے, درباری پیروں سے اللہ تعالیٰ بچائے. اللہ تعالیٰ بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فتنے سے بچائے جو حکمرانوں کے دروازوں کے چکر لگاتے ہیں اور حکمرانوں کی ٹیسی کرتے ہیں, خوشامد کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے. سنیے گا ذرا ان درباری لوگوں نے کیا کیا. اکبر نے ان سے ایک معاہدہ لکھوایا اور اس کے اوپر دستخط کروائے سب کے کہ امام عادل, یعنی وہ خود کو امام عادل کہہ رہا تھا, کہ جو بھی حکم جاری کر دے گا اگرچہ وہ اسلام کے بھی خلاف ہوگا تو علماء کو یا کسی کو بھی اس کے خلاف بولنے کی اجازت, مجھے بولے نا, اجازت نہیں ہوگی. سب نے دستخط کر دیے, ٹھیک ہے. بادشاہ کو سجدہ کیا جائے گا ہر جگہ کے اوپر, یہ بھی دستخط کر دیے. اس میں مولوی بھی تھے, اس میں اس دور کے مولوی بھی, درباری مولوی بھی تھے, درباری پیر بھی تھے, مفسر قرآن بھی تھے. ابو الفضل فیضی, یہ دونوں بھائی, یہ ان جیسے لوگ بھی تھے جو بے نقطہ قرآن لکھنے والے تھے. تفسیر بے نقطہ تفسیر قرآن لکھی, اس سے بڑا علم کیا ہو سکتا ہے. ایسے لوگ بھی شامل تھے, انہوں نے بھی دستخط کر دیے. حضرت مجدد الف ثانی جو ابھی جوانی کی عمر تھے, پتہ چلا کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو آپ نے اسی دن سے ہی جد و جہد کرنے کا آغاز کر دیا کہ نہیں اب بس ہو گئی اکبر, اب اس سے آگے بات نہیں چلے گی. اب اس کے اوپر شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف لوگوں کو خطوط لکھنا شروع کر دیے, مختلف لوگوں سے ملنا شروع کر دیا. آپ کے اوپر سختیاں بھی کی گئیں, آپ کو مختلف جگہوں کے اوپر جانا بھی پڑا, جو آگے میں مختصر سا تذکرہ کرتا ہوں. لیکن آپ نے اپنی جد و جہد کو روکا نہیں, آپ نے جاری رکھا اس کو. اور جب اکبر مر گیا, اس دوران تیسرے دور کے اندر جب اس نے یہ سلسلہ شروع کیا, یہ مر گیا, تو اس کا بیٹا جہانگیر یہ بادشاہ بنا اس کی جگہ کے اوپر, اکبر کی جگہ کے اوپر. جہانگیر میں اور اکبر میں تھوڑا سا فرق یہ تھا, یہ بیٹا تو اسی کا تھا نا, اکبر کا. راج رکھیے یہ ہندو عورت کے وطن سے تھا. جلال الدین اکبر کا بیٹا محی الدین جہانگیر, یہ جو ہے یہ ہندو عورت کی پیٹ سے تھا, ہندو لڑکی سے اس نے شادی کی تھی, ایک راجہ کی بیٹی سے جلال الدین اکبر نے, اس کے پیٹ سے پھر یہ جہانگیر پیدا ہوا. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اکبر مر گیا, اس دنیا سے چلا گیا, لیکن اس نے جو دین شروع کر دیا تھا نا اس کو دین الہی کا نام دیا. در حقیقت یہ دین اکبری تھا جو اس نے اپنی طرف سے شروع کر دیا, یعنی مسجد مندر کو ایک کر دیا, مسجد و مندر کو ایک کر دیا گیا. مسجد میں پوجا بھی ہو رہی ہے, نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, میناروں کے اوپر پابندی لگا دی گئی, اذانوں کے اوپر پہرے بٹھا دیے گئے, اور شراب کو حلال قرار دے دیا گیا, اور جانور ذبح کرنا جو حلال جانور تھے اس کو حرام قرار دے دیا گیا, اس کو ذبح نہیں کرنا ہے. اور یہ لوگ آج بیٹھ کر ٹی وی چینلوں کے اوپر یا اپنی ویڈیو بنا کر کہتے ہیں کہ ان بابوں نے کیا کیا تھا, سن ان بابوں نے یہ کیا تھا. تیرے جیسے گمراہ جلال الدین اکبر کو ناک میں نکیل ڈال کر رکھ دی اور مجبور کر دیا کہ اسلام کبھی مٹا ہے نہ مٹے گا, اسلام کو مٹانے والے مٹ جائیں گے. شیخ مجدد الف ثانی اٹھے اور ڈٹ کر کھڑے ہو گئے, ایک پہاڑ کی طرح استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے, اور دنیا نے دیکھا ایسا انقلاب آیا کہ اکبر کے محل سے پھر سے صدائے اللہ اکبر بلند ہوئی.
صدائے اللہ اکبر بلند ہوئی۔ یہ کیا ہے ہمارے بزرگوں نے، یہ کیا ہے اولیاء کرام نے، یہ کیا ہے ہمارے بابو نے، جن کو تم توہین آمیز انداز میں کہتے ہو کہ تمہارے بابو نے کیا کیا ہے۔ سن کیا کیا بابو نے۔ سیدنا مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب کیا کرتے ہیں، مختلف خطوط لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اپنے مختلف خلیفے مختلف ممالک میں بھیجتے ہیں۔ آپ کا ایک خلیفہ تھا شیخ احمد برکی، شیخ احمد برکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ خلیفہ جو برکی کا رہنے والا تھا، شیخ احمد برکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور میں تشریف لائے تو اس وقت ان کی پہلے ادوار کی وہ مرید بنا، پھر خلیفہ بنا، آپ کی صحبت میں رہا۔ اسی شیخ احمد برکی کی قیادت میں آپ نے بلخ اور مزارہ بخارا کی طرف کچھ اپنے خلیفے بھیجے، ان کا سربراہ شیخ احمد برکی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا اور یہ وہاں گئے، اور وہاں کے جو شہنشاہ تھے نا، بادشاہ تھے نا، وہ پھر اس شیخ احمد برکی کے ہاتھوں تائب ہوئے اور سچے عقیدت مند بن گئے شیخ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ اس طرح آپ کے مختلف خلفاء مختلف مقامات پر گئے اور دنیا کے اندر انقلاب بپا کر دیا، یہاں تک کہ جہانگیر جس محل میں رہتا تھا نا، جہاں مسجد اور مندر ایک ہی بنی ہوئی تھی اکٹھے، وہاں پوجا بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، وہاں اذانیں نہیں دی جا رہی ہیں، لیکن ہندو کے جو ٹلیاں ہوتی ہیں وہ گھنٹے وہ بجائے جا رہے ہیں، قربانی کے جانور پر پابندی ہے۔ شیخ مجدد الافسانی نے جہانگیر کے قریبی مصاحبوں کو خطوط لکھے، جب خطوط لکھے تو وہ آپ کے عقیدت مند ہو گئے، مختلف وزراء تھے جو آپ کے عقیدت مندوں میں داخل ہوئے۔ آپ نے ان سے ایک ہی بات کی کہ سنو، یہی وہ وقت ہے جب ہم وہ کیا گیا نقصان جو اسلام کا اکبر نے کیا ہے اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں، اس انداز میں کہ تم دن رات اس کام میں لگ جاؤ کہ جتنا اسلام کا نقصان ہوا ہے اسے پورا کیا جائے۔ وہ جدوجہد میں لگ گئے۔ اکبر کے ساتھ جو کچھ رافضی تھے، کچھ رافضی قسم کے لوگ تھے، کچھ اس طرح کے لوگ تھے جو شیخ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ سے سخت مخالفت رکھتے تھے، ان کو جب اس بات کا پتہ چلا، اور کچھ ہندو تھے جو اکبر کے دور کے ساتھ ہی چلے آ رہے تھے، اب جہانگیر کے بھی ساتھ تھے، وہ بھی انہوں نے بھڑکایا جہانگیر کو، کہا دیکھو سرہند کے اندر ایک شخص رہتا ہے، وہ سیاسی آدمی ہے۔ کون ہے؟ اونچی تو بولے نا، ہم کسی کو مرواتے ہیں تو سیاست کی نظر کر کے مرواتے ہیں، سیاسی مخالف بنا کر مار دو، بس ٹھیک ہے، جائز ہے یہ مارنا، یہ قتل بھی جائز ہے، مروا دیتے ہیں۔ اب سنیے اب کیا ہوا، انہوں نے جب بھڑکایا تو جہانگیر نے حاکم سرہند کو، جو سرہند کا گورنر تھا، حاکم تھا، اس کو ایک آرڈر جاری کیا کہ فوراً شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ان کو گرفتار کر کے پکڑ کر میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے جہانگیر کے جو چمچے تھے نا، جو مخالفت کر رہے تھے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے کہ دیکھیں یہ شخص اپنے آپ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل کہتا ہے، افضل کہتا ہے۔ کیونکہ روحانی باتیں کچھ لوگوں کو جب سمجھ نہیں آتی نا تو وہ ان کو لے کر پھر شوشہ چھوڑتے ہیں، جیسے آج کل مرزا محمد علی چھوڑ رہا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک چھوڑ رہا ہے، فتنہ غامدی کا سربراہ غامدی، مسٹر غامدی، یہ فتنے چھوڑ رہا ہے بیٹھ بیٹھ کر۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روحانیت ہوتی کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے تصوف ہوتا کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کا شعبہ احسان ہے کیا اور اس کے اندر مقام کیا ملتا ہے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مومن کی عظمت تو کعبے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مومن کا مقام تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ کیسے سمجھیں گے کہ مومن کا مقام کیا ہے اور صوفیہ کیا پیغام دیتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا، یعنی یہ پرانے لوگ چلے آ رہے ہیں اس طرح کے فتنے پھیلانے والے، تو انہوں نے بھی فتنہ پھیلایا۔ یہ جو ابوبکر صدیق سے اپنے آپ کا افضل کہتا ہے، آپ گئے، پہلا سوال آپ سے ہوا، پہلا سوال کہ اے شیخ احمد، میں نے سنا ہے، جہانگیر پوچھ رہا ہے براہ راست، دربار سجا ہوا ہے، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ گئے، بڑے دھڑلے سے گئے، وہاں کوئی سجدہ نہیں کیا، دربار میں سجدہ کیا جاتا تھا نا، سجدہ نہیں کیا۔ ایک جگہ میں نے یوں پڑھا کہ ایک کھڑکی بنوا رکھی تھی اس نے کہ جو بھی آتا سر نیچے کرتا، اگر سجدہ نہ کرتا تو سر جھک ضرور جاتا تھا۔ لیکن مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جب گئے نا تو آپ نے اپنا سر پیچھے کر لیا، پہلے سیدھا پاؤں داخل کیا، پھر الٹا پاؤں داخل کیا اور پیچھے ہاتھوں کو پکڑ کر یوں نکل کر باہر آئے، کہا جہانگیر تو کچھ کر لے، یہ خون فاروقی ہے،
ہے, کٹ تو سکتا ہے, لیکن اپنے رب کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے. یہ کیا ہے ہمارے بابو نے, یہ کیا ہے ہمارے بزرگوں نے, یہ پیغام دیا ہے انہوں نے. شیخ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے بڑی بے نیازی کے ساتھ, فرماتے ہیں پوچھو کیا پوچھنا ہے. پہلا سوال, سنا ہے کہ تم ابو بکر صدیق سے خود کو افضل کہتے ہو. آپ نے اس کی بات کو سنا اور آگے جواب دیا, کمال جواب دیا. حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سارندی رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ مشائخ نقشبندیہ کے اندر پڑھیے, زبدۃ المقامات کے اندر پڑھیے, اور دیگر آپ کی سوانح پر جو کتابیں لکھی گئی ان کے اندر پڑھیے. شیخ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سنو, جس طرح ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک کوئی شخص اگر مولا علی کرم اللہ وجہہ کو ابو بکر صدیق پر فضیلت دیتا ہے تو اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق, مجھے بول دینا, اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح ہمارے سلسلہ صوفیہ میں اگر کوئی اپنے آپ کو کتے سے بھی بہتر سمجھتا ہے, اس کے اندر رعونت آ جاتی ہے, تکبر آ جاتا ہے, تو وہ صوفیہ کے سلسلے سے تعلق نہیں رکھتا ہے. جب کتے جیسے نجس سے اپنے آپ کو افضل سمجھنے والا, تکبر کرنے والا سلسلہ صوفیہ سے نکل جاتا ہے, تو سلسلہ صوفیہ کے تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے آپ کو کوئی تصور, افضل تصور کر کے کیسے وہ مومن رہ سکتا ہے. یعنی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں رہ سکتا جو اپنے آپ کو ابو بکر سے افضل کہے. جہانگیر کی زبان بند ہو گئی, اب کچھ بولا نہیں. ایک اور بندے نے کہا جی یہ آپ کو سجدہ نہیں کیا اس نے, اس کا مطلب یہ آپ کا مخالف ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت مجدد الافسانی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مجھے جیل میں ڈال دے گا, یہ نہیں دیکھا مجھے قید کر دے گا, یہ نہیں دیکھا میرا سر کٹوا دے گا. فرمایا سن, سجدہ صرف میرے اللہ کے لیے, صرف میرے, اور درباری پیروں اور جیلی پیروں اپنے آپ کو سجدہ کروا کر اسلام کو بدنام کرنے والے بدبخت فقیروں, سنو مجدد الافسانی بھی یہ فرماتے ہیں جابر سلطان کے سامنے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہوگا, سجدہ صرف اللہ کو ہوگا. پھر تم نے کیسے سجدے کروانا شروع کر دیے, تم نے کیسے سلسلہ اولیاء کو بدنام کر دیا, سلسلہ صوفیہ کو بدنام کر دیا. میرے نبی سے تم بڑے تو نہیں ہو نا. جب آقا سے صحابہ کرام نے عرض کی تھی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صلی اللہ علیہ وسلم, آقا ہم نے بڑے بڑے شہنشاہ کے دربار دیکھے ہیں, لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں, آپ تو ان سے افضل ہیں, اجازت دیں تو ہم بھی آپ کو سجدہ تحیت کر لیں, احترام کے سجدہ کر لیں. میرے کریم آقا بولے, فرمایا ہے میرے صحابہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا, عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس لیے سجدہ اللہ کے سوا کسی کو بھی جائز نہیں ہے. تم سجدہ کرنا چاہتے ہو تو سنو, جس کو میں محمد سجدہ کرتا ہوں تم بھی اسے سجدہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. سجدے کی مستحق ذات صرف اللہ کی. جہانگیر نے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا, اس کے بعد ٹھیک ہے نا جی, جیل میں ڈلوا دیا. جب جیل میں ڈلوا دیا حیران کن بات یہ ہوئی, اس نے سمجھا کہ میں جیل میں ڈلوا دوں گا تو بچ جاؤں گا, یہ رک جائیں گے. لوگوں نے کہا تھا نا کہ اگر یہ رہا تو یہ انقلاب برپا کر دے گا, تیری سلطنت ختم ہو جائے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. حضرت مجدد الافسانی کو قلعہ گوالیار کی قید میں ڈال دیا گیا, مشہور قلعہ گوالیار کا, وہاں قید میں ڈال دیا گیا. 1 سال کا عرصہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اس قید میں رہے ہیں. اس 1 سال میں کیا ہوا, جیل میں گئے, ترلے کر رہے تھے مجھے چھوڑ دو یار, مجھے معاف کر دو, میں لکھ دیتا ہوں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا. قیادتیں ایسے نہیں ہوتی ہیں, انقلاب ایسے نہیں آتے ہیں کہ قوم کے سامنے کچھ بن جاؤ اور جب تھانوں کے اندر چھتر پڑے, جب جیلوں کے اندر جاؤ وہاں سختی ہو تو اس کے خلاف لکھ کر دے کر آ جاؤ کہ ہم اب یہ نہیں کریں گے اور پھر ضمانتیں لے کر باہر نکل آؤ. نہیں, کرنا کیا ہوتا ہے, مشن تو وہ ہوتا ہے, کامیابی تب ملتی ہے جیل کے اندر بھی ہو تو وہاں اپنے مشن کو جاری رکھو, مشن کو جاری رکھو. کیسے, آئیے ذرا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. جب قلعہ گوالیار کے اندر قید کر دیا گیا, آپ نے وہاں حلقہ ذکر قائم کر دیا. اونچی بولے نا,
اونچی بولے نا، یہ مسجد گونج اٹھے۔ حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ نے گوالیار کے قلعے کے در و دیوار کو اس بات میں مجبور کر دیا کہ قلعے گوالیار کی در و دیوار سے بھی اللہ 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 کی صدائیں آیا کرتی تھی۔ در و دیوار سے، بے جان دیواروں سے اللہ اللہ کی صدائیں آتی تھی۔ مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس قلعے کے اندر قید کے اندر 1 سال میں رہے تو قلعے میں ایک بھی قیدی، ایک بھی محافظ ایسا باقی نہ بچا جو مسلمان نہ ہوا، اور مسلمان تھا تو گناہگار اس گناہوں سے تائب نہ ہوا اور پھر سچا مسلمان بن کر مجدد افسانی کے ساتھ کھڑا نہ ہو گیا۔ یعنی سارے قلعے کے اندر ایک انقلاب آ گیا۔ وہ سارے لوگ، وہ مسلم تھے، غیر مسلم تھے، مسلم تھے تو تائب ہو گئے، اپنے صحیح عقائد پر آ گئے، اور ہندو تھے تو وہ مسلمان ہو گئے، ان نے کلمہ پڑھ لیا۔ اکبر جہانگیر کو پتہ چلا، اطلاع دی گئی، کہا سنو تم نے تو قید کیا تھا کہ یہ معاملہ رک جائے گا، اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے، معاملہ الٹ ہو گیا۔ گوالیار میں سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور باقیوں نے توبہ کر لی ہے۔ کہا اب کیا طریقہ بن سکتا ہے؟ کہا اس کو نکالو، رہا کر دو۔ اس کو، کس کو؟ حضرت مجدد افسانی کو کہا اس کو رہا کر دو۔ آپ کے پاس پروانہ آیا، یعنی خط لکھا گیا، چٹھی لکھی گئی کہ آپ کو رہا کیا جاتا ہے، آپ جیل سے جا سکتے ہیں۔ حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فاروقی خون جوش میں آیا اور بڑے جاہ و جلال کے ساتھ آپ فرماتے جاؤ جہانگیر سے کہہ دو مجھے تیری آزادی کی ضرورت نہیں ہے۔ فاروقی یہاں سے اس وقت تک نہیں جائے گا، شیخ احمد اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک تم اکبر کے پھیلائے ہوئے اس فتنے کو، اس آرڈر کو منسوخ نہیں کرتے اور اسلامی قوانین کو پھر سے بحال نہیں کرتے، تب تک شیخ احمد یہاں سے نہیں جائے گا۔ شیخ احمد یہاں سے، تاریخ میں کوئی بتا دو شیخ صاحب چلے گئے ہوں، حضرت مجدد افسانی چلے گئے ہوں، نہیں گئے۔ جہانگیر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا، اس نے فی الفور ایک آرڈر جاری کیا کہ میرے باپ جلال الدین اکبر کی طرف سے جو قانون بنا کر پاس کیا گیا تھا، مختلف علماء پیروں فقیروں سے دستخط کروا کے اس وقت کے درباری، میں اسے منسوخ کرتا ہوں اور اسلامی احکام کو پھر سے بحال کرتا ہوں، پھر سے بحال کرتا ہوں۔ ہر طرف یہ آرڈر جاری ہو گیا۔ شیخ مجدد افسانی جانتے ہو اس قید کے اندر بھی جب قلعے پر سخت پہرے تھے نا، لوگ کیسے مسلمان ہو گئے؟ جو باہر غیر مسلم کھڑے تھے دروازوں پر پہرے دار، وہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ توبہ کرنے والوں نے توبہ کیسے کی؟ لوگوں نے دیکھا کہ مجدد افسانی قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، جمعہ پڑھنا ہے، آپ نکلتے ہیں باہر جامع مسجد میں جا کر جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھ کے واپس لوٹ آتے ہیں، لوگ باہر شور کرتے ہیں کہ شیخ احمد باہر ہیں، قلعے کے لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے یہ کیسے باہر گیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں وہ کیسے گیا اور کیسے آیا، وہ کیسے گیا اور کیسے آیا۔ ہمارے بابے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بابے یہ کرتے ہیں، یوں جاتے ہیں اور یوں آتے ہیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی آصف بن برخیہ، جس کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے بیٹھے ملکہ بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، تو امت محمدیہ کا ولی جو سے کئی درجے افضل ہے، وہ قلعہ گوالیار سے باہر جا بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، میں کوئی اپنی طرف سے ثابت نہیں کر رہا۔ سیدنا مجدد افسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے جیلی پیروں کی بھی خوب خبر لی، جیلی مولویوں کی بھی خوب خبر لی۔ پڑھیے ان کے مکتوبات کو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔